اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمدی تعالیٰ ایک روزہ مکمل ہوا۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت رحمت و نور سے بھرا ہوا مہینہ ہم آپ کو میسر ہوا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز تراویح اور تلاوت قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ وقت کے تقاضے کے تحت چونکہ تراویح سے لوگ فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ اور رابطہ یہ جاری رہے، ضروری مسائل لوگوں تک پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ ہم آج گفتگو وضو کے مسائل پر جو ضروری ہیں اسے بیان کریں گے۔ یاد رہے کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ وضو کو طہارت صغریٰ کہا جاتا ہے اور بغیر طہارت کی نماز مکمل نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں طہارت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ لہذا جو شخص نماز پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے طہارت حاصل کر لے اور وضو کر لے۔ وضو قرآن پاک میں اس کی فرضیت اس سورہ مائدہ کی اس آیت سے ہے، حالانکہ وضو سے پہلے آیت مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے ہی وضو کا حکم تھا، مگر نص قطعی سے اس کی فرضیت ثابت ہو اس لیے آیت کریمہ اتری۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والوں جب نماز کا ارادہ کرو تو اس وقت تم پہلے اپنے چہروں کو دھلو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلو اور اپنے سر کا مسح کرو اور دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ اس آیت کریمہ میں 4 اعضاء کے دھلنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلا چہرہ دھلنا۔ اب چہرے کی ایک حد ہے، عادتاً جہاں سے بال اگتا ہے سر میں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی میں، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ چوڑائی میں ہے۔ ہر جگہ تک پانی پہنچ جانا چاہیے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا دھلنا، انگلیوں کے پور سے لے کر کہنیوں تک۔ یاد رہے کہ کہنیوں کا دھلنا یہ فرضیت میں شامل ہے، لہذا وضو کرنے میں احتیاط کریں کہ کہنیاں بھیگ جائیں اور وہاں پر پانی بہہ جائے۔ اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے 4 انگل جو پیشانی کی مقدار ہے نا، تو سر کے بال کا وہ حصہ اس کا مسح کرنا فرض ہے، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر کسی کے بال عادتاً پیشانی پر آگے سے اگے ہوں تو بھی اسے اس حصے پر مسح فرض ہوگا جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں، چوتھائی سر کا۔ اس کے بعد چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھلنا۔ اب یہ 4 فرضیت ہے، فرض ہیں 4 وضو میں۔ اس کے بعد وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس شخص کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو، اس کا وضو کامل نہیں ہوتا ہے۔
یعنی سنت کے مطابق اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور اعضائے وضو کو جب دھلا جائے تو داہنی طرف سے شروع کیا جائے، یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد اور ابو داود کی روایت ہے، اذا لبستم و اذا توضعتم فابدؤوا بمیامنکم، کہ جب کپڑا پہنو یا وضو کرو تو داہنے سے شروع کیا کرو۔ اور تیسرا ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہر اعضائے وضو کو 3 بار دھلنا، کہ پانی ہر عضو پر 3 مرتبہ بہہ جائے، یہ بھی سنت ہے۔ ایک مرتبہ پانی کا بہنا اس کی مقدار کم سے کم 2 قطرے ہیں، اتنا بہہ جانا یہ فرض ہے، 3 بار دھلنا یہ سنت ہے، جیسا کہ مشکات شریف کی حدیث پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، 3 بار اعضائے وضو ہمارے نبی نے دھلا، فرمایا یہ میرا اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کا وضو ہے۔ اچھا، اسی طرح وضو کرتے وقت مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اور اعضاء کو پے در پہ دھلنا، کہ ایک عضو دھلنے کے بعد وہ سوکھنے نہ پائے کہ فوراً دوسرا عضو دھل لیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ تو 4 اعضاء کا دھلنا تو فرض ہے، مگر اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، داہنی طرف سے شروع کرنا، ایک عضو کو دھلنے کے بعد فوراً دوسرا عضو دھلنا، یہ سنت ہے۔ ہر عضو پر 3 مرتبہ پانی پہنچ جانا یہ سنت ہے۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح وضو سے پہلے نیت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو ہم یہاں پر اجمالی طور پر وضو کرنے کا مسنون طریقہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ نیت کر لے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے۔ مسواک کرنے کے لیے چاہیے کہ چوڑائی میں دانت کے مسواک کرے، لمبائی میں نہ کرے۔ اور اس طرح طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے دائیں جانب کے اوپر کے دانت ماجے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت ماجے، پھر داہنی جانب کے نیچے کے دانت ماجے، پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت ماجے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت جو ہے اسے پہلے پانی سے ملے اور انگلیوں میں خلال کرے۔ پھر کیا کرے کہ اب چونکہ ٹپ وغیرہ میں نل سے لوگ وضو کرتے ہیں تو پہلے داہنے ہاتھ کو گٹوں تک دھل لے، پانی ملنے کے بعد انگلیوں میں خلال کرنے کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو دھل لے۔ لیکن اگر لوٹا بدنی برتن سے وضو کر رہا ہے تو چاہیے یہ کہ بائیں ہاتھ سے لوٹا اٹھائے، لے کر جو ہے 3 مرتبہ پانی ڈالے، اس طرح بہائے، اور انگلیوں کی گھائیاں جہاں چمڑے سکڑے ہوں ٹھنڈی وغیرہ کے موسم میں سب جگہ کا خیال رکھتے ہوئے اسے اچھی طرح سے دھلے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اور اگر حوض سے وضو کر رہا ہے تو گٹوں تک ہاتھوں کو ملنے کے بعد حوض کے اندر جو ہے داہنا ہاتھ ڈال کر 3 بار ہلائے، پھر بایاں ہاتھ ڈال کر 3 مرتبہ ہلائے۔ اب اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے، اس طرح کہ منہ کے تمام جڑوں اور دانتوں کی تمام کھڑکیوں میں پانی پہنچ جائے۔ البتہ اگر روزے دار نہ ہو تو ہر کلی کرتے وقت غرارہ کے ساتھ کرے، اور اگر روزہ دار ہے تو غرارہ نہ کرے کہ کہیں حلق میں پانی نہ پہنچ جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک میں ڈال کر ناک صاف کرے، اور اس کے بعد ہلکی سی سانس کی مدد سے 3 مرتبہ ناک کے جو نرم حصے ہیں نا وہاں تک پانی پہنچائے۔ پھر اس کے بعد چہرے پر اچھی طرح پانی پہلے ملے اور اس کو 3 بار اس طرح دھوئے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے اوپر کچھ حصے سر کے حصے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ اچھا، اب اگر داڑھی ہے تو داڑھی کے بال اگر ہلکے ہیں تو داڑھی کے بال اور کھال دونوں کو دھلے، اور اگر داڑھی کے بال گھنے ہیں تو اس وقت صرف داڑھی کے بال کا دھلنا فرض ہوگا، کھال کا دھلنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ اچھا، اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے میں آتے ہیں، جو منہ کے حصے سے لگے ہوئے ہیں نا، وہ تو دھلیں گے ہی،
لیکن جو نیچے لٹک رہے ہیں ہے نا ان کو بھی دھو لے اور داڑھی کا خلال کرے، یہ سنت ہے۔ کس طرح کرے گا کہ ہاتھ کو گلے کی طرف لے جا کر کے، جیسے سامنے والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو سامنے کرے اور انگلی ڈال کر کے یوں خلال کرے، گردن کی طرف سے ڈال کر سامنے کی طرف نکالے۔ پھر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت پانی مل کر پہلے داہنے ہاتھ پر اور پھر بائیں ہاتھ پر انگلیوں کی طرف سے پانی ڈالنا شروع کرے۔ کہنیے کے اوپر تک بال کا اور حصہ کھال کا 3 بار پانی بہہ جائے۔ یہ نہیں کہنیوں کی طرف سے کچھ لوگ پانی ڈالتے ہیں، اس کا خیال کریں کہنیوں کی طرف سے پانی نہ ڈالیں بلکہ انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کی طرف پانی لے کر کے جائیں۔ یہ ہے کہ اگر کہنیوں کی طرف سے آپ دھلیں گے تو بال جو ہے کلائیوں کے وہ سوئے رہیں گے، تو جڑوں تک کبھی کبھی پانی نہیں پہنچ پاتا، بال پانی پہنچانے سے روک دیتا ہے۔ تو جب انگلیوں کی طرف سے ڈالیں گے تو بال کی جڑ تک پانی اچھی طرح مل جائے گا، پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح پانی بہائیں۔ پھر سر کا مسح کریں۔ اس طرح 2 طریقے ہیں اس کے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کو الگ کر دیں، انگوٹھا اس کے بغل والی انگلی کو الگ کر دیں۔ اس کے بعد جو 3 انگلیاں بچتی ہیں، چھوٹی انگلیاں اس کے بعد والی 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی آپس میں دونوں کا سرا ملا لیں اور صرف انگلیوں کے حصوں کا پیشانی کے بال اگنے کی جگہ پر رکھیں اور پیچھے کی طرف گدی تک لے جائیں۔ انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرتے ہوئے لے جائیں اور ہتھیلیاں اور انگوٹھا اور اس کے بغل والے انگلی کو بچا کے رکھیں۔ پھر پیچھے لے جانے کے بعد دونوں طرف کے سر کی جو کنپٹی ہوتی ہے، جو پٹ حصہ ہوتا ہے، اب ہتھیلی کے پیٹ سے وہاں سے لے کر کے آگے تک لائیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ دونوں کروٹوں کا مسح کرتے ہوئے پیشانی تک واپس لے آئیں۔ پھر جو ہے یا ایک صورت یہ ہو گئی، دوسری صورت یہ ہے کہ تینوں انگلیوں کو ملائیں اور ایک ساتھ ہی پیشانی سے کنپٹی کے ساتھ ملا کر کے پیچھے کی طرف لے کے چلے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے کلمے کی جو انگلی ہے اس کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں۔ کان میں راستے بنے ہوئے ہیں تو بیچ میں رکھ کر انہی راستوں پہ ڈال کر کے گھماتا ہوا باہر لے آئے، اور انگوٹھے کا جو پیٹ ہے اس سے کان کے اوپر کا باہری حصہ کا مسح کریں۔ اب اس کے بعد انگلیوں کی پیٹھ بچی، انگلیوں کی جو پیٹھ ہے اس سے گردن کا مسح کریں، گلے کا مسح نہ کریں کہ گلے کا مسح مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد پاؤں پر ٹخنوں سمیت پانی پہلے ملیں، پھر اس کے بعد داہنے پاؤں پھر بائیں پاؤں پر انگلیوں کی طرف سے ٹخنوں کے اوپر تک ہر بال اور ہر حصہ کھال پر 3 بار پانی اچھی طرح بہایا جائے، اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ خلال میں بائیں ہاتھ کی چھنگلیوں سے اس طرح کریں، بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اسے اس طرح کریں کہ داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور اس کے بعد والی لا کر انگوٹھے پر ختم کر دیں، اور پھر بائیں پاؤں میں انگوٹھی سے شروع کریں۔ طریقہ یاد رہے کہ داہنے پیر کی جو ہے چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک لائیں گے، اور جو ہے اس میں پھر اس کے بعد بائیں پیر کے انگوٹھے سے لے کر کے جا کر چنگلیوں پر ختم کر دیں گے۔ اب وضو کرتے وقت بہت ساری دعائیں مذکور ہیں جسے یاد رکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، جیسے کہ جب آپ ہاتھ دھلیں تو اس وقت پڑھیں دعا اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم ایدنا بروح القدس۔ پیر کا جب دھلیں تو دعا پڑھتے رہیں اللہم ثبت اقدامی علی الصراط المستقیم، اللہم ثبت اقدامی علی الصراط المستقیم۔ اور اگر دعائیں یاد نہ ہوں تو ہر عضو کو دھوتے وقت درود شریف پڑھتا رہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اب ایک چیز ذہن میں یاد رکھیں کہ ہم نے کہا کہ ہر عضو کا 3 بار دھلنا یہ سنت ہے اور ایک بار دھلنا یہ فرض ہے۔ تو کیونکہ ہر عضو کا 1 بار دھلنے کا مطلب کیا ہے اس کو بھی یاد رکھیں۔ ہر عضو کو 1 بار دھلنا جو فرض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جانا چاہیے، کم سے کم 2 بوند، یہ 1 بار دھلنا ہوا۔ چنانچہ در مختار وغیرہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اصالۃ الماء مع التقاطر ولو قطرۃ اقلہ قطرتان فی الاصح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقاطر کے ساتھ پانی بہایا جائے، اس طرح کی عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ چنانچہ عالمگیری وغیرہ میں یہ فرمایا
کہ لا یجوز الوضوء ما لم یتقاطر الماء، یعنی جب تک اعضائے وضو کے ہر حصے پر پانی کی بوند ایک بعد دیگرے نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ اور صرف پانی سے اعضاء کو تر کر لینے سے وضو نہیں ہوتا ہے، بلکہ اعضاء پر پانی کا بہنا ضروری ہے، جیسا کہ عنایہ کے اندر یہ فرمایا البلل بالماء فی المغسولات لا یسقط الفرض، کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے انہیں صرف پانی سے بھگو لینے سے فرض ادا نہیں ہوگا. لہذا اچھی طرح یاد رکھیں، کچھ لوگ جو وضو کرتے ہیں اور اعضائے وضو پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیتے ہیں، ہے نا، بعض حصے پر تو پانی بہاتے ہیں اور بعض حصہ جو ہے خالی بھیگ جاتا ہے، یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو خیال کریں اس کا. جیسے وضو کرتے وقت کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیشانی کو جو حصہ ہے، کان کے دونوں کنارے، ہاتھوں کی کہنیاں، پاؤں کے ٹخنوں پر تر ہاتھ سے صرف ہاتھ پھیر لیتے ہیں، پانی نہیں بہاتے. تو اگر صرف تر ہوا اور پانی نہیں پہنچا تو ان کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں اعضاء کو دھلنے کا حکم دیا گیا ہے. اس معاملے میں بہت لاپرواہی ہوتی ہے اور وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی ان کی نہیں ہوتی. تو مشقتیں بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور پھر نماز نہ پڑھنے کا گناہ، چونکہ نماز ہوتی نہیں تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ اوپر سے ان کے سر پہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ کہ ہم نے یہ بتایا کہ پہلے اعضاء کو اچھی طرح سے بھگو لیں، اس کے بعد پانی کو اس طرح ڈالیں کہ ایک ایک عضو پر اچھی طرح پانی پہنچ جائے، ہے نا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر، بالخصوص عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، مرد حضرات بھی اس پر توجہ دیں کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھوں، یہ ناک ہے، آنکھ ہے، بھوں ہے، اس پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا. حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں ہوتا. دھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے، دھلنے میں منہ ان کا نہیں دھلتا، وضو نہیں ہوتا. اب پانی مارا اور اس کے بعد ہاتھ گھما لیا. اسی لیے جب وضو کریں تو چند چیزوں کا خیال ضروری ہے. پیشانی کے اوپر بال جگنے کی جگہ پانی بہنا فرض ہے نا. داڑھی، مونچھ اور بھاؤں کے بال اگر اتنے کھلے کھلے ہوں کہ نیچے کی کھال جھلکتی ہے تو کھال پر پانی پہنچانا ضروری ہے. صرف بالوں کا دھلنا کافی نہیں. کچھ لوگوں کی آنکھیں دھسی ہوتی ہیں تو آنکھوں اور بھاؤں کے درمیانی حصے پر پانی بہانے کا خاص خیال رکھیں. منہ دھوتے وقت آنکھیں اور ہونٹ سمیٹ کر زور سے بند نہ کریں. کچھ لوگ کیا ہوتا ہے جب پانی مارتے ہیں تو زور سے آنکھ بھی بند کر لیتے ہیں اور زور سے منہ بھی بند کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے چمڑے سکڑ جاتے ہیں. تو سمیٹ کر بند کر کے جب کریں گے تو پانی نہیں پہنچے گا، وضو نہیں ہوگا. بعض وقت آنکھوں میں کیچڑ وغیرہ جمع رہتا ہے، اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے. اسی طرح رخسار اور کان کے درمیان کا حصہ جسے کنپٹی کہتے ہیں، کان کے کنارے، تو بہت لوگ پانی تو گرا لیتے ہیں مگر کنپٹی پر پانی نہیں پہنچتا، تر خالی ہو جاتا ہے، اس سے بھی غفلت ہوتی ہے، وضو نہیں ہوگا. اب ناک کی سوراخ ہے، اگر عورت نے اس میں کیل وغیرہ پہنی ہے، نت پہن رکھا، کچھ بھی کر رکھا ہے تو وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر نہ پہنچتا تو ہلا کر کے وہاں پہنچائیں. اسی طرح جتنی داڑھی مرد ہے داڑھی چہرے کے حد میں ہوں اس کا بھی دھونا فرض ہے نا. اور لٹکتی ہوئی داڑھی کا مسح کرنا سنت اور دھونا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اس بات کو یاد رکھیں. پانی بہانے میں انگلیوں کی گھائیوں کروٹوں کا لحاظ ضروری، اور خصوصاً پاؤں میں، کہ انگلیاں قدرتی طور پر ملی ہوتی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے یا کام دھندا کرنے والے، تو ان کے اینڑیوں میں بھی کچھ ایسی جگہیں رہتی ہیں، مٹی دھول یا ٹھنڈک کے موقع پر چمڑے سکڑ جاتے ہیں. ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. ناخون اگر بڑھے ہیں تو اس کے اندر کا حصہ جگہ کا خالی جو ہے اس کو دھلنا ضروری ہے نا. ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچ جانا ضروری ہے. چلو میں پانی لے کر کچھ لوگ یوں ہی کلائی پر پلٹ لیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. اس سے صرف ہاتھ تر ہوں گے. اور عورتیں دھلتی ہیں، کپڑا صحیح سے سمیٹتی نہیں، کہنیوں کو پانی کچھ لوگوں کو تو پہنچتا نہیں، کچھ لوگوں کو پہنچتا ہے مگر تر ہو جاتا ہے. تو اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. انگوٹھی پہنی ہے، چوڑی پہنی ہے، کلائی میں زیورات ہیں، ہے نا، اور پاؤں کے ہر وہ زیور جو ٹخنوں نیچے لٹکے ہوں ان سب جگہوں پر ہلا کر گھما کر وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے. اور پورے سر کا مسح فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح سنت، پورے سر کا مسح سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں صرف انگلیوں کے سرے سے اوپر مسح کر لیتے ہیں جیسا کہ شافعی لوگ، تو اس سے فرض ادا نہیں ہوتا ہے نا. کچھ لوگ تو ٹوپی خالی اٹھا کر یوں ہی اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی وضو نہیں ہوتا، نمازیں برباد ہوتی ہیں. اسی طرح ٹخنے، تلووں، ایڑیوں، کوچوں،
ان سب کا خاص خیال کرنا ضروری ہے۔ اور ہر عضو پر 3 بار جو پانی بہانا سنت ہم نے بتایا، وہ 3 بار پانی بہانے کے لیے کئی چلو لینا پڑے یا 3 چلو لینا پڑے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ 3 بار پانی بہنا چاہیے، 3 چلو لینا سنت نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ہر عضو پر 3 بار بہانا سنت ہے، جیسا کہ در مختار وغیرہ میں تفصیلی اصول غسلی المستوعب ولا عبرۃ للغرفات کی 3 چلو پانی لینے کو یہ سنت سمجھنا غلطی ہے۔ 3 چلو پانی لینا سنت نہیں ہے، بلکہ ہر عضو پر 3 بار پانی بہنا یہ سنت ہے۔ لہذا وضو کے پانی کے لیے شرعاً کوئی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ جتنا پانی سے 3 مرتبہ پانی بہہ جائے یہ ہے۔ البتہ زیادہ خرچ نہ کریں کہ اسراف ہو، اور نہ اتنا کم خرچ کریں کہ سنت ادا نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ اپنا نابالغ بچہ ہو تو اس سے تو پانی منگا کر آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے کا نابالغ بچہ ہو تو بغیر معاوضہ اس سے جو ہے پانی لے کر وضو نہیں کر سکتے، سمجھے کہ نہیں؟ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور پانی اگر رکھا ہو تو بغیر ہاتھ دھلے ہوئے اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ داخل کریں۔ اکثر جگہوں پر کرناٹکا وغیرہ میں ڈرم وغیرہ میں پانی بھر کے رکھا رہتا ہے، لوگ بد احتیاطی میں اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ پانی پورا خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر ہاتھ دھل لیا ہو تو اب ڈال سکتے ہیں، سمجھ رہے کہ تو ڈول ہو، بالٹی ہو، برتن ہو، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ چلیے، یہ آج چند موٹے سوالات اور مسائل رہے جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، جو وضو کی سنتیں، فرائض اور اس میں احتیاط پر ہم نے پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔